ہم نے کل پڑھ لیا تھا الفاظ کی تقسیم وضع کے اعتبار سے یا استعمال کے اعتبار سے. اس کی تمرین ہے، کہہ رہے ہیں پہلا سوال ہے عین نوع اللفظ فی الامثلۃ التالیہ، آنے والی مثالوں میں لفظ کی قسمیں بتائیے. تو جون آپ نے کیا بتایا بیٹا؟ مشترک. حدید کس میں جائے گا؟ رأیت اسدا فی حدیقۃ الحیوانات، میں نے دیکھا چڑیا گھر میں شیر کو. یہاں شیر کس معنی میں ہے؟ حقیقہ. مزیاح کس معنی میں ہے؟ منقول. عین کس معنی میں ہے؟ کس قسم سے ہے؟ مشترک. احسنت. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، ما هو الفرق بین المنقول والمرتجل والمجاز وضحه ووصل له. منقول، مرتجل اور مجاز میں کیا فرق ہے؟ منقول میں ہاں کہ لفظ وضع کیا جاتا ہے کسی معنی کے لیے، استعمال کسی اور معنی میں ہوتا ہے، اور دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے اور وہ استعمال ہجرت کر جاتا ہے. مرتجل کیا ہوتا ہے جی؟ مرتجل اس میں جس میں نسبت میں مناسبت نہ پائی جاتی اور ایک معنی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. مجاز کس کو کہیں گے چراغ؟ مجاز جس میں ہجرت نہ کرتا ہو، ہجرت نہ کرتا ہو اور ایک معنی دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا، دونوں میں مناسبت کے ہوتے ہوئے. ہاں مولانا. اب ہمارے پاس آج ایک بہت مہم بحث، ٹھیک ہے، بہت مہم بحث جو کل آ رہا تھا ہمارے سامنے ہی. تباین اور ترادف. مفرد اور مرکب نہیں ہے؟ آگے ہے کیا جناب؟ تباین مفرد و مرکب ہے، تباین و ترادف نہیں ہے. یہ معلوم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کیا جناب؟ 1 منٹ. الفاظ متباینہ ان کو کہا جاتا ہے کہ دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہوتے ہیں، ان کا کہیں کوئی علاقہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا. ان کو کیا کہیں گے؟ تباین. اس کی قسمیں آتی ہیں متقابلان، مثلان، ٹھیک ہے، متخالفان اور متقابلان اور مثلان. انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں اس کو. اور ایک ہوتے ہیں مترادفہ. مشترکہ کیا تھا؟ الفاظ مشترک کیا تھا؟ جس کے ایک معنی، جس کے لفظ ایک معنی کئی. اور مترادف کس کو کہیں گے؟ الفاظ کئی ہوں معنی ایک ہو. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ الفاظ کئی معنی ایک. مشترک کیا تھا؟ لفظ ایک معنی کئی. جون ایک، کالے پہ بھی دلالت، سفید پر بھی دلالت. عین ایک، جاسوس پر بھی دلالت اور آنکھ پر بھی دلالت، چشمے پر بھی دلالت. ٹھیک ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ عین. تو لفظ ایک ہے. ترادف میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کوشش و کاوش. کوشش و کاوش، کوشش بھی وہی چیز ہے، کاوش بھی وہی چیز ہے. یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف. ٹھیک ہے، کہ لفظ کئی ہوں، متعدد الفاظ ہوں، لیکن سارے کے سارے کیا ہوں؟ ہم معنی. مثلا عربی میں آپ کے پاس ہے ایک لفظ ہے آپ کے پاس جمل، ایک ہے ابل. دونوں کی دلالت کس پر ہے؟ اونٹ پر ہے. ایک ہے فرس اور ایک ہے حصان. لفظ دو ہیں، دونوں کی دلالت گھوڑے پر ہے نا. کہ الفاظ جہاں مختلف ہوں اور معنی ایک ہوں اس کو کہیں گے مترادف. اور جو ہاں الفاظ مختلف ہوں معانی بھی مختلف ہوں کس میں چلا جائے گا؟ تباین. ہاں، الفاظ بھی الگ اور
معنی بھی الگ، کیا ہو جائے گا؟ تباین، الفاظ الگ، معنی ایک مترادف. نہیں سمجھے؟ جی بھائی دو لفظ ہیں، مثلا ہم نے کہا فرقان اور الیصغر، ان دونوں کا معنی ایک ہے کہ الگ الگ؟ تو یہ دونوں لفظ کیا کہلائیں گے؟ متباین. ٹھیک ہے. اور جہاں لفظ دو ہو لیکن معنی ایک ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مترادف. جیسے ہم نے کہا حصان اور فرس. فرس الگ لفظ ہے، فیر سین، حصان ہے صاد الف نون، لیکن معنی کیا ہے؟ گھوڑا. جمل بھی اونٹ کو کہتے ہیں، ابل بھی اونٹ کو کہتے ہیں. یہ کیا ہوں گے؟ اب دیکھیے تنقسم الالفاظ حين قياسها الى لفظ او الفاظ اخرى الى قسمين. ہم نے ابھی جو لفظ کی قسمیں کی تھیں، مختص مشترک، منقول مرتجل حقیقہ مجاز، کس اعتبار سے تھی؟ وضع کے اعتبار سے. وضع کے اعتبار سے کہ لفظ کس معنی کے لیے بنایا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک لفظ کو دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، قیاس کرنا ہے آپس میں الفاظ کو. جب ہم آپس میں الفاظ کو قیاس کریں گے تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو وہ مترادف ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ متباین ہوں گے. دو لفظ جب الفاظ کو آپس میں ہم قیاس کریں گے تو ایک دوسرے لفظ کی مناسبت سے یا تو وہ مترادف ہوں گے یا متباین ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ الفاظ کے درمیان ایک دوسرے پر رکھ کر قیاس کرنا، اس کی بنیاد پہ یہ الفاظ، یہ تقسیم ہے تباین اور ترادف کی. کہہ رہے ہیں آجا ادھر آجا تاکہ عبارت دکھتی رہے اس پہ. آئیے چراغ بہتر. کہہ رہے تنقسم الالفاظ، الفاظ تقسیم ہوتے ہیں. کب تقسیم ہوگا؟ حین قیاسها الى لفظ او الفاظ، جب ہم اس کو قیاس کریں گے کسی لفظ کی طرف یا کئی الفاظ کی طرف. ٹھیک ہے. دوسرے اخرین دوسرے، تب کتنی قسمیں ہو جائیں گی قیاس کر کے؟ قسمین، دو قسمیں. قسمین یعنی دو قسمیں. پہلا ہے مترادفہ. کیا ہوگی؟ مترادفہ. ہاں مترادفہ کیا؟ وہی الفاظ الموضوعة لمعنى واحد. وہی الفاظ، ٹھیک ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں مترادف، الموضوعة لمعنى واحد، جو وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں ایک معنی کے لیے. ٹھیک ہے. مثل اسد یعنی شیر، سبع، ٹھیک ہے، ولیس، یہ سب کس کو کہیں گے؟ شیر کو. ہرہ اور قطہ دونوں معنی لی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. تو جناب اسد، سبع، ولیس، یہ سب سارے کس کے لیے ہیں؟ جناب تو کوئی تو فرق ہوگا نا. الفاظ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ فروق اللغویہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کلی دلالت کس پر ہے؟ اس پر ہے. ٹھیک ہے. انسان و بشر، ٹھیک ہے. اب کیا انسان و بشر میں کیا فرق آپ ڈھونڈیں گے؟ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ لفظ دو ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہیں. دونوں کو ایک ہی معنی کے لیے، ٹھیک ہے، اولاد آدم کے لیے وضع کیا گیا ہے. متباینہ کس کو کہیں گے؟ دیکھیے کہنا وَهِيَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مَوْضُوعًا لِمَعْنَى مُخْتَصٍ بِهِ. کہنا وہ الفاظ الَّتِي يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، جن میں سے ہر ایک ہو رکھا گیا ہو، موضوعاً بنایا گیا ہو، لِمَعْنَى مُخْتَصٍ، ایک مخصوص معنی کے لیے. لفظ، ہر لفظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کیا ہو جائیں گے؟ مثلا ماؤس یہ ہے، کی بورڈ یہ ہے، تو ماؤس اور کی بورڈ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متباین لفظ ہیں. ٹھیک ہے. متباین اس کو کہتے ہیں جن کی ملاقات کہیں نہیں ہوتی، کہیں ایک نہیں ہوتے. ریل کی پٹری کہیں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ آگے جا کے مل جاتی ہے. آگے جا کے ملتی کیا؟ پھر ایسے جڑتی ہے، مل ہی نہیں سکتی. ملے گی تو ٹرین کہاں سے چلے گی؟
صحیح ہے، وہ تو ایسے کنورٹ ہوتی ہے نا، رہتی تو دونوں ایسے ہی ہے، برابر ہی رہے گی، پیرلل چلے گی، صحیح تو نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہوتی؟ متباین ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ یہاں کی بورڈ، یہ ماؤس ہے، انسان و بشر تو ایک ہے نا۔ اب کیا انسان لے کے آؤ، اب کیا بشر لے کے آؤ، اب کیا لے کے آئیں گے؟ الگ الگ لائیں گے کہ ایک ہی لائیں گے؟ ایک ہی لے کے آئیں گے۔ ہم نے کہا ہررا پکڑو چاہے قطہ پکڑو، کیا پکڑیں گے؟ ایک ہی پکڑیں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ ان کے معنی الفاظ دیگر ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن معنی ایک ہے تو مترادف۔ اور جتنے بھی لفظ جو اپنے معنی کے لیے وضع کیے گئے ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ متباین۔ یہ آپ کی ساعہ ہے، ساعہ ہے، یہ باب ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب کا اپنا مخصوص معنی ہے نا، تو ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گے؟ متباین۔ نافذہ اور باب کیا ہوں گے؟ متباین۔ جو خاص معنی کے لیے، جس کے خاص معنی، سب کے اپنے خاص معنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو سب الفاظ کیا ہوں گے؟ زیادہ تر الفاظ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے حساب سے کیا ہے؟ متباین۔ وہاں سے جیسے مثل کتاب، کتاب کے اپنے معنی ہیں، قلم کے اپنے معنی ہیں، سما کے اپنے معنی ہیں، آسمان، ٹھیک ہے، عرض کے اپنے معنی ہیں، یاد کر کے مجھ سے لے لینا یہ والا درس، ٹھیک ہے۔ سیف تلوار، صارف کاٹنے والی، دھاردار، انسان انسان، حیوان حیوان، ان سب کی دلالت کیا ہے؟ اپنی دلالت ہے۔ تو جو اپنے اپنے معنی پر، اپنے مخصوص معنی پہ دلالت کرے، ایک دوسرے کی نسبت سے وہ الفاظ کیا ہو جائیں گے؟ متباین۔ اور جہاں لفظ کے لفظ دو لیکن ان کے معنی ایک ہو رہے ہوں تو وہ کہا جائے گا مترادف۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے المثلان، المتخالفان، المتقابلان کیا ہے؟ کہنا لما كانت الالفاظ المتباینہ متغایرۃ من حیث المعنی والتغایر علی اقسام۔ کہہ رہے ہیں لما كانت الالفاظ المتباینہ، جبکہ الفاظ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متباین ہیں۔ متغایرۃ من حیث المعنی، اور الگ الگ ہیں، جدا ہیں معنی کے اعتبار سے۔ متغایرہ یعنی الگ ہونا، الگ ہیں من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے۔ آیا سمجھ میں؟ تو ایسے تو نہیں بیٹھے جو سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں۔ والتغایر علی اقسام، اور جو تبدیلی ہوتی ہے، تغایر ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، یہ سب تغایر کی قسمیں ہیں۔ لذا تنقسم هذه الالفاظ المتباینۃ الى ثلاثه اقسام، اس لیے جو متباین الفاظ ہوں گے ان کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ تین قسمیں ہوں گی، چونکہ ان کے معنی کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، متغایر ہیں سب کے۔ تو یہ تغایر جو پایا جا رہا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ الفاظ متباینہ کی تین قسمیں ہیں، وہ تین طرح کے ہوں گے۔ پہلا ہے مثلان۔ مثلان کس کو کہیں گے؟ مثلان کہیں گے ہما المشترکان فی حقیقت واحدہ حینما یلاحظ ویعتبر اشتراکہما فیہا، مثل محمد و جعفر المشترکین فی الانسانیت مع ملاحظۃ الاشتراک وحکم المثلین انہما لا یجتمعان ابدا۔ سمجھ گئے مولانا؟ کہنا وَهُمَا الْمُشْتَرِكَانِ فِي حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ مثلان کس کو کہیں گے؟ کہ جن کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو۔ مثلا محمد و جعفر، محمد و جعفر، محمد بھی انسان ہے، محمد الگ معنی ہے، جعفر کے الگ معنی ہے، تو متباین ہے کہ نہیں ہے؟ متباین ہے، لیکن دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو جب ہم اس حقیقت کی طرف نگاہ کریں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ مثلان، کہ یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے لفظ متباین۔ کہہ رہے ہیں وَهُمَا الْمُشْتَرِكَانِ، وہ جو دونوں مشترک ہیں، فی حقیقت واحدہ، ایک حقیقت میں، تب حینما یلاحظ، جب ملاحظہ کرتے ہیں، وَيُعْتَبَرُ اشتراکہما فیہا، اور اعتبار کیا جاتا ہے ان کے دونوں کے مشترک ہونے میں۔ جیسے محمد و جعفر،
المشترکینی فی الانسانیہ، جو انسانیت میں شریک ہیں، مع ملاحظۃ الاشتراک، ٹھیک ہے، ان کے شریک ہونے کے ملاحظے کے ساتھ، وحکم المثلین انہما لا یجتمعان ابدا، اور مثلان کا حکم یہ ہے کہ کبھی یہ جمع نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج آپ اس کا پرنٹ لے لیجئے گا، کل ہم اس کو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، باقاعدہ سے پھر آپ کو متباینہ کی تینوں قسمیں کل ہم لوگ مکمل کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، تاکہ آپ کی کتاب میں بھی موجود رہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو مزید سمجھ کے لیں گے۔